براہ راست آپ کو لیے چلیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پہلے میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کو، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو، ہدی فریال ٹاپو صاحبہ کو، چیف منسٹر سندھ کو، اپنے پارٹی کے کراچی کے تمام عہدیداران کو، اپنے پارٹی کے ورکروں کو، اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اور کراچی کے شہریوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کل کے بلدیاتی انتخابات میں کراچی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور اب تک کے جو نتائج آ رہے ہیں یا جو ہمیں موصول ہو گئے ہیں، جو ٹرینڈز ہیں، اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے. اور یہ بڑی خوش آئند بات بھی ہے اور ہمارے لیے حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب سے لے کر ہماری تمام لیڈرشپ نے اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ جو بات تھی اس کا بھرم رکھا اور کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. اور وہ جو خناس پی ٹی آئی کے دماغ میں تھا کہ کراچی ان کا ہے، وہ نکلا. 2018 کے الیکشن کے جو نتائج تھے، جس کو سب مانتے ہیں کہ وہ دھاندلی زدہ تھے، جعلی تھے، وہ ڈاکہ پڑا تھا کراچی کے لوگوں کے ووٹوں پر، وہ کل کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج نے اس کو درست ثابت کیا ہے. میں جماعت اسلامی کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا ہی پیچھے ہیں، اور ان پر بھی کراچی کے لوگوں نے کافی اعتماد کیا ہے اور کافی نشستیں کافی علاقوں میں انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے زیادہ جیت کر سامنے ہیں، اور آزاد امیدوار شاید کوئی ایک آدھا کہیں سے جیتا ہو، لیکن مجموعی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کہ اگر دونوں کی سیٹیں ملا لیں تو یہ واضح ایک نمبر بنتا ہے کراچی کی جو سیٹس ہیں اس کے حساب سے. میں کراچی کے شہریوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس اعتماد کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرے گی. اور یہ جو اعتماد کیا گیا ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جس انداز میں پچھلے کئی برسوں سے کراچی کے لوگوں کی خدمت کی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، کراچی کے لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اور ہماری کراچی کے حوالے سے جو پالیسی رہی ہے اس کو لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے. اور خاص طور پر میں نجمی عالم صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو میئر بنے بیٹھے تھے خرم شیر زمان، ان کو شکست دی ہے. ایک اور ان کے میئر بنے بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، قریشی صاحب کوئی ہیں، ان کو ہمارے پارٹی کے کارکن نے جاوید بکک نے شکست دی ہے. اور ایک آدمی ان کا جیتا ہے، لیکن چونکہ اب میئر بننے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو وہ سیٹ بھی خالی ہو جائے گی دوبارہ، جو جہاں سے وہ یو سی جیتے ہیں. یا تو ایم پی کی سیٹ چھوڑیں گے یا پھر وہ یو سی چیئرمین کی سیٹ چھوڑیں گے، دونوں عہدوں پہ وہ نہیں رہ سکتے ہیں. میں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں تمام شہریوں کو کہ ماضی میں تو جب آپ نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا 1979 میں، یہ بتا دوں، یہ کبھی کبھی لوگوں کو حیرت ہوگی کہ پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ جیت گئی ہے کراچی میں. نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب 1970 کے الیکشن ہوئے تب بھی کراچی سے پیپلز پارٹی کو بھرپور ووٹ پڑا. 1977 میں جب الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی کو بھرپور ووٹ پڑا. 1979 میں جب ضیاء الحق کا مارشلہ تھا، پیپلز پارٹی کا نام لینا، جھنڈا لگانا، بھٹو صاحب کی تصویر لگانا جرم تھا. اس وقت بھی کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار تھے، جو عوام دوست کے نام سے الیکشن لڑے تھے، وہ اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے. اور اس وقت بھی سیکنڈ پوزیشن جو ہے جماعت اسلامی کی تھی. تو پھر اس کے بعد
83 کے جب الیکشن ہوئے تب بھی پیپلز پارٹی نشستیں کافی جیتی، لیکن بہرحال ہم لارجسٹ پارٹی نہیں تھے۔ پھر جو دوسرا الیکشن ہوا 2001 میں، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی نشستیں زیادہ تھیں، لیکن چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، چاہے وہ 79 ہو چاہے وہ 2001 ہو، تو یہاں پر کوشش کر کے جبر کر کے پیپلز پارٹی کے میئر کو یا ناظم کو نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن اس مرتبہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ وہ سمپل میجورٹی تو ابھی نہیں ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہم ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں سے بات کریں جن سے ہمارے رابطے ہیں، ہم کوشش کریں اور ہم اتنا نمبر حاصل کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر کراچی میں لا سکے۔ تو یہ جن لوگوں کے لیے کوئی اچانک والی خبر ہے کہ پہلی مرتبہ کراچی میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، تو یہ تاثر غلط ہے۔ پیپلز پارٹی پر کراچی میں لوگوں نے ماضی میں بھی اعتماد کیا ہے اور کل بھی اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ مہینوں بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بھی جیتے گی۔ کوئی سوال آپ کا ایک ایک کر دیں۔ سعید بھائی یہ بتا دیں، ایم کیو ایم نے جو ہے نا بائیکاٹ کیا تھا جی، اور کل انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ یہ جو حکومت بنے گی، شہری حکومت، یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہوگی۔ عوام نے جو ہے وہ زیادہ تر بائیکاٹ کی سپورٹ کی ہے، تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے؟ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو آپ ملا کر چلیں گے یا کیا پیشن گوئی ہے؟ مطلب آپ ذہن میں کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو شامل کریں گے اپنے ساتھ میئر کے لیے یا جماعت اسلامی کو؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ جو ایم کیو ایم کا سوال کیا ہے، جی میں اس پہ آ جاؤں۔ ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن انتخابات بھی ہوئے، لوگ جیت کر بھی آئے، اور پھر وہ چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، وہاں سے منتخب ہونے والے لوگوں نے کام کیا۔ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ ایم کیو ایم انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرے، الیکشنز میں حصہ لے، لیکن خیر انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ بائیکاٹ پہ جائیں۔ لیکن اب یہ نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، بیانات دیں، جس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم ان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن جو لوگ جیت کر آ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مدت بھی پوری کریں گے اور کراچی کے شہریوں کی خدمت بھی کریں گے۔ ایک اور بھی ایک آپ کا جو تھا وہ جماعت اسلامی والا اور ایم کیو ایم والا۔ دیکھیں جماعت اسلامی کراچی شہر سے اس وقت کافی نشستیں جیتی بیٹھی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان سے بالکل بات نہیں کریں گے، ہم بالکل ان سے بات کریں گے۔ اب وہ بات کس حد تک جائے گی، کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں، اس کا تو فیصلہ اب اس کے بعد ہی ہوگا جب بات چیت ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی سے بات کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی سے بات کر کے، مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الائنس کریں نا، تو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ باقی جتنی جماعتیں ہیں بشمول جماعت اسلامی جنہوں نے کم سیٹیں لی ہیں، ان سب سے بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بہتر طریقے سے جمہوری انداز میں کراچی میں جو کے ایم سی کا میئر منتخب ہو اس کو منتخب کریں۔ اچھا، یہ جو نتائج تاخیر سے آنا، اب بھی مطلب جی سرکاری اور عدمی جو ہے نا نتیجہ سامنے کوئی بھی اب تک سامنے نہیں آیا، تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ یہ وائڈ الیکشن ہے بلدیاتی، ہم سمجھ رہے ہیں، کبھی پہلے سے نہیں ہوا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی ایک سرکاری نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا، آپ کی طرف سے بھی احتجاج آئے، تحفظات آئے، اور اس حوالے سے جو بلدیاتی انتخابات کو جو متنازع بنانے کی ایک کوشش ہے، جو رزلٹ آئیں گے وہی تنازعات ہوں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ ریگنگ ہوئی ہے۔ جی میں بتا دوں، اس کا ذمہ دار کون ہے، کس کو ٹھہرائیں؟ دیکھیں کل رات میں جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس پر بات کی تھی تو میں نے پھر انہیں فون کیا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید ان کو یہ تاثر ہے کہ شاید ان کے نتائج جو ہے وہ نہیں مل رہے، تو میں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے اور ہمارے جو امیدوار ہیں وہ مستقل ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ ان کو بھی نتائج نہیں مل رہے، تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا۔ جب یہ امیدواروں کی طرف سے اعتراضات آ رہے تھے، شکایتیں آ رہی تھیں، تو میں جو ڈی آر اوز ہیں، آر اوز ہیں، جو متعلقہ افسران ہیں جو ذمہ دار تھے اس الیکشن کو کروانے کے، ان سے میں نے رابطہ کیا۔ جہاں جہاں سے شکایت آتی تھی میں متعلقہ افسر سے رابطہ کرتا تھا کہ جی ہمیں اس یو سی میں پرابلم آ رہا ہے۔ تو انہوں نے جو وجہ بتائی
وہ یہ تھی کہ مختلف مقامات پر آپ کے علم میں ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے لوگوں کو ڈیوٹیز پر لگایا گیا تھا. اچھا, اس میں جو ایجوکیشن کے یا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو ریگولرلی مختلف الیکشنز میں جاتے رہتے ہیں, انہیں تو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں, تو انہوں نے نسبتاً بہتر طریقے سے بنا لیے تھے نتائج. لیکن کچھ ایسے ادارے تھے جن کے آفیسز نارملی ان کاموں میں نہیں ہوتے ہیں, تو لیکن ان کو بھی ڈیوٹیز لگائی گئی تھی, اس لیے کہ ایک بہت بڑا الیکشن تھا اور وہ آفیسرز میں تعینات کیے گئے, تو ان کو نتائج بنانے میں مشکل پیش آ رہی تھی, جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. دوسری آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں, جو عام الیکشن ہوئے تھے نا 2018 کے, اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ RTS سسٹم تھا. ایک RTS سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پریزائڈنگ آفیسر اپنا رزلٹ تیار کرتا ہے تو اس کی وہ تصویر لے کے اسی وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے. الیکشن کمیشن کے سسٹم میں وہ چلی جاتی ہے, اس کے بعد وہاں سے وہ رزلٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم تھا. جبکہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں اس قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس نہیں تھی. تو یہ سارا مینول تھا, تو انہوں نے وہ بنانا بھی تھا, اس کے بعد جو RO ہے اس کو دینا تھا, پھر DRO آفس جانا تھا, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن تک یہ ساری چیزیں جانی تھی. تو یہ جو مرحلہ تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے. اس پر ہمیں بھی تشویش تھی اور ابھی بھی ہے, لیکن آپ کی جو بات ہے کہ ایک بھی نہیں آیا, یہ بات درست نہیں ہے. یہ کافی سارے میرے پاس بھی ہیں اور کافی سارے لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. میں صبح بھی سن رہا تھا حافظ نعیم الرحمان کو, تو انہوں نے کہا کہ رات دیر گئے نتائج جو ہے ملنا ان کو شروع ہو گئے تھے. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آج شام تک یا رات تک یہ تمام کے تمام جو ہے مکمل ہو جانے چاہیے. ایک دیکھیں, جو عام الیکشن ہوئے تھے 2018 کے, جس میں یہ آٹومیٹڈ سسٹم تھا رزلٹس کا, اس میں 4 دن لگ گئے تھے نتائج آنے میں, 4 دن. تو یہ ایک مینول نظام سسٹم ہے. اگر اس میں آج شام یا رات تک اس کے سارے مکمل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہتر طریقے سے مینیج ہوگا. ابھی تک آپ کے پاس جو سنجے کے بعد جی بھائی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ 3-4 تجربے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تھوڑا بریف میں بتا دیں تمام اضلاع میں جتنی نشستیں ان میں سے پیپلز پارٹی نے کتنی کامیاب کی ہیں, آپ کے پاس کتنے نتائج ہیں, کیونکہ ہم سب دوستوں کے بعد DRO آفس کی نتائج اگر آپ اپنے منہ سے بتا دیں گے جی کتنے تو ہم سب کے لیے. جی دیکھیں, ابھی تک جو ہمارا اندازہ ہے یا جو نتائج ہمیں مل گئے ہیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ 100% ہمارے پاس نہیں ہیں, آ رہے ہیں, لیکن جو مل چکے ہیں اس کے مطابق ہم کوئی 100 کے فگر کو ٹچ کر رہے ہیں. جی 100 کے اراؤنڈ ہمارا ہوگا نمبر. UCs بتا رہا ہوں میں آپ کو KMC کے ممبرس کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے میئر کو منتخب کرنا ہے. میں کونسلس پہ نہیں جا رہا ابھی. تو 100 سے یا 2-4 اوپر ہو جائیں گے یا 1-2 نمبر ہمارے کم ہو سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ سارا ہمارے پاس آ جائے. لیکن 100 کے قریب ہم ہیں. اور جماعت اسلامی کے متعلق جو ہمارے پاس فگر ہے اس میں وہ ہم سے کچھ سیٹیں پیچھے ہیں. کچھ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کچھ ہم سے وہ پیچھے ہیں. اور جو ڈسٹرکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ملیر سے تقریباً ہم 21 سیٹیں جیت رہے ہیں اور 21. اس میں کچھ 3 نون کے بھی لوگ ہیں جو ہمارے الائنس میں ہیں لیکن وہ PMLN کے ہیں. اور ڈسٹرکٹ یہ 21 کے ساتھ ہیں الگ ہے. میں پیپلز پارٹی کے 21 بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے اس میں ابھی تک شاید ہمارے کوئی 16 کے قریب ہوں گے, جس میں لیاری ٹاؤن اور صدر ٹاؤن ملا کے. لیکن اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ ابھی جو نتائج آئیں گے, کوئی بڑا کلوز کنٹیسٹ بھی ایک آدھ جگہ پہ ہے تو ممکن ہے کہ ہماری ایک آدھ سیٹ اس میں بڑھ بھی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ابھی تک ہم 5 نشستیں جیت چکے ہیں, جو پہلے ہم 1 نشست ہمارے پاس تھی. اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 6 سے زائد ہوں گے ہمارے, جہاں پہلے ہم 0 پہ تھے اور ہمارے 6 کے قریب ممبرز وہاں سے جیتے ہیں. کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ہم بہت واضح ہماری اکثریت ہے, تقریباً ہم نے کوئی 25-26 کے قریب ہم جیت رہے ہیں کیماڑی سے. ویسٹ میں بھی نمبر ہمارا جو ہے وہ 16 یا 18 کے قریب ہوگا. اور اپنا ایسٹ میں بھی ہم کوئی 15-16 نشستیں ہم جیت رہے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ہماری سیٹیں بن جاتی ہیں. جی ویسٹ میں 18 کے قریب ہوگی. اور جی ایسٹ میں 16 اراؤنڈ 60. ابھی آپ نے فرمایا کہ جو آپ کی جماعت ہے وہ سنگل لارجسٹ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی, لیکن اس میں زیادہ فرق نہیں ہے سیٹوں کا.
آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر ہی نہیں سکتے، آؤٹ آف کوشچن ہے وہ تو آپ نے کر دیا، لیکن کیا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اگر آپس میں مل جائیں تو کیا وہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر مل جائیں تو شاید بنا بھی سکتے ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نتائج ابھی 100% نہیں آئے۔ اس میں کوئی پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 20-25 لوگ اور بھی ہیں، دیگر جماعتیں ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں، جی تھوڑے نمبر ہیں ان کے، لیکن 20 سے شاید اوپر نمبر وہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو انتخابات ہوئے ہیں وہ 246 سیٹوں پر نہیں ہوئے ہیں، یہ 240 سے کم ہیں، 240 سے بھی کم نشستیں ہیں جن پر انتخابات ہوئے ہیں۔ تو ابھی اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں شاید جو آپ کے ذہن میں ہے جو 124 کا میجک نمبر ہے وہ 124 نہیں بنتا، وہ شاید اس سے کم ہے۔ اور دوسرا ابھی جو ریزرو سیٹس ہیں اس پہ الیکشنز ہونے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ اوپر آتی ہے تو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں زیادہ ملیں گی، باقی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ ملیں گی ہمیں، اس پہ بھی الیکشنز ہونے ہیں۔ تو وہ جو نمبر بنے گا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ملا کے اور ریزرو سیٹس ملا کے ہم بھی قریب اس کے پہنچ جائیں۔ تو ابھی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل جائیں تو بنا لیں گے، کیونکہ تھوڑا سا بھی آپ کو اس پہ انتظار کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ عملہ کچھ طریقے سے آپ کا انتظار نہیں روکتے، لیکن جو آپ کے ڈپٹی کمشنر تھے وہ تو کئی عرصوں سے الیکشن کرواتے آ رہے ہیں، اے سی بنتا ہے اس کے بعد ڈی سی، لیکن کل جو ان کا رویہ رہا ہے کہ پہلے کچھ ڈی سیز نے کہا کہ جی ہم جب ہمارے پاس یہ ووٹ آ جائیں گے تو ہم دوبارہ کاؤنٹنگ کریں گے، اس پہ الیکشن کمیشن کو ان کو کہنا پڑا کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں، آپ دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں کریں، تو انہوں نے یہ کس سے پوچھ کے خود سے فیصلہ کیا؟ دوسرا میڈیا کے داخلے پابندی لگائی، انہوں نے صاف کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس کو نہیں مانتے، آپ جا کے سندھ حکومت کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس لے کر آئیں تب ہم آپ کو انٹری دیں گے۔ دیکھیے پہلی بات منسلک سوال ہے، جماعت اسلام یہ الزام لگا رہی ہے کہ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے نتائج تبدیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا پہلی بات جو آپ نے کی، دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ڈپٹی کمشنرز نے یہ بات کی کہ ہم دوبارہ کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، میرے علم میں ابھی یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنایا جاتا ہے تو ایز اے ڈی آر او وہ صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتا، وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ الیکشن کی ڈیوٹی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اور جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ پورے ڈسٹرکٹ کے ریٹرننگ آفیسرز تھے، تو نہ تو وہ براہ راست یو سیز میں پریزائڈنگ آفیسرز کا کام کر رہے تھے اور نہ ہی یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں ہر پولنگ اسٹیشن پہ جا کر وہ ریزلٹس بنائیں۔ تو بنیادی ذمہ داری پریزائڈنگ آفیسرز کی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جس طرح میں نے کہا اور یہ شکایتیں باقی جینون ہیں، کہ اگر کہیں کوئی پریزائڈنگ آفیسر پراپرلی رزلٹ نہیں بنا پا رہا ہے تو الیکشن جو ریٹرننگ افسر ہے اس کے پاس یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ رزلٹ آتا ہے، تو اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ درست طریقے سے صحیح فارمیٹ پہ نہیں بنایا، صحیح نہیں بنایا، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو وہ پراپر طریقے سے ٹھیک کر کے رزلٹ کو جاری کرے، بجائے اس کے کہ وہ الٹا سیدھا جو بھی اس کو وہ کر دے۔ تو شاید اس لیے کہیں ہوا ہوگا، لیکن اس طرح کی اطلاعات کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں ڈی سیز کے ذریعے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان اور ممکن کام مجھے تو نہیں لگتا کہ جب ایک مرتبہ رزلٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے پریزائڈنگ افسر سے، اب یہ الگ بات ہے کہ کہیں اس نے غلط کوئی کیا ہو، اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جنرلی ایسا ممکن نہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی میرا بھائی ہار گیا ہے اسی سے، تو اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو میں پھر اس کو جتوا دیتا شاید، لیکن یہ ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ اور نجمی عالم صاحب بھی جو خرمشید زمان صاحب سے جیتے ہیں، وہ بہت دیر تک جو ہے وہ ہم انتظار کرتے رہے اور رزلٹ لیتے رہے، اور اس میں بھی کافی ہمیں مطلب ٹف وہ لگا مقابلہ، ایسا نہیں تھا کہ اگر یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپٹی کمشنر چٹکی بجائے اور ایسے کر لیں تو پھر تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، 150 سیٹیں جیت جاتے ہیں آرام سے، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم کسی اور پارٹی کے پیچھے جاتے ہیں۔ اچھا، کراچی میں حکومت سازی کے حوالے سے یا میئر کے انتخاب کے حوالے سے جماعت اسلامی کے ساتھ کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ
कोऑर्डिनेशन हो जाएगा? और देखिए, जमात इस्लामी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, पुरानी सियासी जमात है, और हमारे उनके साथ डायलॉग होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। कोई ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही उनका दीवार के उधर मुँह है और हमारा इधर मुँह है, ऐसा नहीं है। और इस इलेक्शन के दौरान भी हमारी बातचीत होती रही उनसे, मुख्तलिफ जब इशूज़ आते थे उन्होंने भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, हमने भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो अभी तो बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा ये तो कहना कबल वक्त है। मैंने कहा ना, आज तो अभी हम जो मुकम्मल नताइज आ रहे हैं अभी तो उसको इकट्ठे कर रहे हैं, और एग्जैक्ट नंबर जब हमारे पास भी आ जाएगा, उनके पास भी आ जाएगा, बाकी जमातों को भी आ जाएगा, तो उसके बाद ज़रा बेहतर पोजीशन होगी, हम कह सकें कि क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पीटीआई के अलावा हम तमाम जमातों से बातचीत करेंगे। पीटीआई तो सही भाई, देखें, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि कराची में कोई वेव नहीं है पीटीआई की। ये गलत फहमी थी लोगों के जहनों में और वो निकल गई है। अब अगर पीटीआई पूरे कराची से कोई 35-40 सीटें ले जाती है, या चलें लेट से कोई थोड़ा सा और नंबर उनका ज़्यादा हो जाता है, तो मैं नहीं समझता कि ये वो उस बात की रिफ्लेक्शन है जिसका वो दावा करते रहे। इमरान खान को कराची के लोगों ने पहले भी मुस्तरद किया था और कल भी मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया है। तो मैं ये कह रहा था उनके दिमाग में जो खनास है वो निकल गया है, और कराची के लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, और उन्होंने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वाज़े तौर पर जो है वो अक्सरी दी है। साहब, कुछ दिन पहले जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था और सूबाई वज़रा ने मुलाकात की थी और कहा था कि वज़ीर आला सिंध इदारा नूर हक पर आएंगे। तो आप समझते हैं कि वज़ीर आला सिंध इदारा नूर हक जा रहे हैं और पेशरफ्त होगी, मेयर देंगे उनको या उनको नायब मेयर देंगे? यार ये तो आप अभी पता नहीं कितने दिन बाद वाली बातें पूछ रहे हैं, सारी मैं कर चुका हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, देखें, जमात इस्लामी का वो एहतजाज इसलिए था कि इलेक्शन करवाए जाएँ। वो एहतजाज तो अब उनका ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन होने चाहिए, वो तो हो गए हैं। जहाँ तक चीफ़ मिनिस्टर साहब के जाने की बात है, चीफ़ मिनिस्टर साहब एक पॉलिटिकल आदमी हैं, वो हर जमात से मिलते हैं, पहले भी गए हैं, और कोई हर्ज नहीं है कि दोबारा जाना पड़ा तो हम भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं उसमें। ये जो कल इलेक्शन हुए उसमें वोटिंग का तनासुब तो बहुत ही कम रहा। क्या ये एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम का जो बाइकाट था उसका असर था कल जो वोटिंग? देखिए, पहली बात तो ये है कि तनासुब कम ज़रूर रहा, लेकिन इतना बुरा नहीं था। जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे उसमें तो बहुत ही कम था जो कराची के हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई 25 और 30% के दरमियान होगा, मेरा अंदाज़ा है, जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद। लेकिन आप ख़ुद सोचें कि एक इलेक्शन जो पिछले 7 महीने से लटका हुआ था और पिछले को 3-4 मरतबा वो मौखर हुआ, और कल भी जब 15 तारीख का इलेक्शन हो रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे कैंडिडेट्स 14 तारीख की रात को भी ये पूछते रहे कि क्या वाकई सुबह इलेक्शन हो जाएगा। अब जहाँ इतनी बेयकीनी की सूरत हाल हो कैंडिडेट्स के दरमियान, तो आप ये सोचें कि आम लोगों के जहनों में किस कदर बेयकीनी होगी। तो शायद ये जो बेयकीनी है ये सबसे बड़ा सबब है इस लो टर्नआउट का। अब जाहिर है कि एमक्यूएम ने अगर बाइकआउट किया है तो उनका कहीं ना कहीं वोटर तो है, तो कुछ फ़र्क हो सकता है उससे पड़ा हो, लेकिन मजमूई तौर पर टर्नआउट मुनासिब था, और जो कमी हुई है उसमें ज़्यादा बड़ा सबब जो है वो इलेक्शन के होने में जो बेयकीनी थी उसका है। बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के नजमी आलम ने पीटीआई के मेयर के उम्मीदवार खुर्रम जमान को जो एमपीए भी आपको उसको शिकस्त दी है। ये मेरे सवाल का पहला हिस्सा है कि नजमी आलम भी मेयर के उम्मीदवार हो सकते हैं, और दूसरा ये कि लियारी में 2018 के इलेक्शन के बाद का जो रिजल्ट आया है बलदियाती इलेक्शन में 11 सीटें आपने वहाँ से जीती है, तो इस हवाले से आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात जो आपने कही उसमें जो अभी तक हमारा कानून है उस कानून के मुताबिक तो जो केएमसी का मेंबर होगा, उस काउंसिल का मेंबर होगा, वही मेयर का इलेक्शन लड़ सकता है। अभी तक पार्टी ने फैसला नहीं किया, जाहिर है कि अभी जो नाम आएंगे पार्टी की लीडरशिप से फैसला करेगी, लेकिन यकीनन नजमी आलम साहब पार्टी के बहुत सीनियर हमारे आदमी हैं, लीडर हैं पार्टी के, और वो इस वक्त केएमसी के मेंबर भी हैं। तो जब भी पार्टी कंसिडर करेगी कि किसको होना चाहिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नजमी आलम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उस लिस्ट में इनका नाम ज़रूर होगा। तो अब देखें पार्टी क्या फ़ैसला करती है। दूसरा जो आपने बात की लियारी की,
मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती हरवाया गया था 2018 के इलेक्शन में, चाहे वो सूबाई की सीटें हों चाहे वो कौमी की सीटें हों। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ था, है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। हमारे पार्टी के तमाम अहदेदारों ने, सदर साहब यहाँ बैठे हैं साउथ के हमारे खलील साहब, उन्होंने, और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं करमुल्ला वकासी, और लियारी के जितने पार्टी के अहदेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने भरपूर मेहनत की इस पूरे इलेक्शन में और लियारी से वो रिज़ल्ट लेकर आए जो हकीकी आवाम की नुमाइंदगी का मज़हर है। तो मैं ये समझता हूँ कि लियारी के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर हमेशा की तरह एक मरतबा फिर एतमाद का इज़हार किया है और इस बात को साबित किया है कि 2018 का इलेक्शन जो था उसमें जुर्रू फेरा गया था, उसमें धांधली हुई थी और ज़बरदस्ती हराया गया था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द लियारी बहुत अच्छा रिज़ल्ट था लियारी का, लेकिन जनरली तौर पर पूरे शहर में जो पीटीआई की एक वेव बनाने की कोशिश की गई थी उसको पीपल्स पार्टी ने तहस नहस कर दिया है। मलीर में हमारा शानदार रिज़ल्ट है, क्यामाड़ी का हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा है, साउथ का लियारी और क्योंकि सदर हम मिला के बात करते हैं, साउथ और जो ईस्ट है उसमें रिलेटिवली शायद जितना हम सोच रहे थे उससे कुछ सीटें हमारी कम हैं, जो हम सोच रहे थे, जो हमने सोचा था कि ये सीटें हम जीत सकते हैं। बाकी सेंट्रल कोरंगी आपको अंदाज़ा है कि हमारा वीक एरियाज़ हैं, वहाँ भी हमने निस्बतन बेहतर ही परफॉर्म किया है। अगर हम सेंट्रल से 5 से सीटें ले गए हैं, कोरंगी से कोई 6 से ज़्यादा सीटें हमारी आ रही हैं, तो वो ठीक है। मजमूई तौर पर बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। बस जो मैंने आपको बताया कि 2-4 जगहों पे हमारी तवक्कुआत की थोड़ी सी सीटें हमारी कम आई हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।